کنزرویٹو ارکان پارلیمنٹ نے ہاؤس آف کامنز میں پوائنٹ آف آرڈر پر کہا کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فوجی تربیتی طیارے کے بارے میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، جس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹوز ارکان نے ہاؤس آف کامنز میں بحث کے تبادلے کے دوران وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر لعنت بھیجنے کا الزام عائد کیا۔ کنزرویٹوز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے آزادی کے قافلے کے دوران اوٹاوا کے اوپر سے پرواز کرنے والے فوجی طیارے کے بارے میں قومی دفاعی نقاد کیری لین فائنڈلے کے ساتھ بحث کے دوران 6 حرفی لفظ کہا۔ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کینیڈا کی خصوصی افواج نگرانی کے طیارے چلا رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تربیت میں تھے۔ فروری کے ٹرک ڈرائیوروں کے احتجاج کے دوران اوٹاوا میں وزیر اعظم کینیڈینز کی نگرانی کے لیے فوجی اثاثوں کے استعمال کا جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا، مخالف ممبر جس چیز میں مصروف ہیں وہ خطرناک حد تک غلط معلومات کے قریب ہے اور اسے خوف اور سازشی نظریات کو جنم دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو کچھ مہینے پہلے ہوا تھا۔ کنزرویٹو ایم پی جان بارلو نے پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم سے اپنی زبان استعمال کرنے پر معافی مانگنے کو کہا۔ ہاؤس کے ڈپٹی اسپیکر کرس ڈی اینڈرمونٹ نے کہا کہ انہوں نے نہیں سنا کہ وزیر اعظم نے کیا کہا۔ پارلیمنٹ کے ارکان کو غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے سے منع کرنے والے قوانین موجود ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد کیا اسپیکر کو کسی مخصوص رکن کے الفاظ جارحانہ یا بے ترتیبی معلوم ہوتے ہیں؟ اس رکن سے درخواست کی جائے گی کہ وہ اٹھ کر لفظ یا فقرہ واپس لے لے۔ کیوبیک کے صحت عامہ کے عبوری ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ کیوبیک 14 مئی کو باضابطہ طور پر اپنا انڈور ماسک مینڈیٹ اٹھائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیوبیک کے صحت عامہ کے عبوری ڈائریکٹر ڈاکٹر لاک وائلو نے صوبے کے ماسک مینڈیٹ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبات پبلک ٹرانزٹ میں ابھی ماسک کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر لاک وائلو نے کہا کہ اسپتالوں میں داخل ہونے اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں عملے کی غیر حاضریاں کم ہو رہی ہیں، جس نے ان کی سفارشات کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد کیوبیک کی حکومت نے مینڈیٹ کو ختم کرنے کی ان کی تجویز کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبات میں اب بھی ماسک کی ضرورت ہوگی، جہاں کمزور آبادی ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہے اور عوامی آمد و رفت مسافروں کے درمیان کم سے کم فاصلہ برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ دوسری جانب ایلیمنٹری اور ہائی اسکولوں کو ماسک اتارنے کی اجازت ہوگی۔ طلباء کو اب اپنی کسی بھی سرگرمی کے لیے ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی، چاہے وہ کلاس روم میں ہو، کیفیٹیریا میں ہو۔ تدریسی عملے پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے۔ بوائلو نے کہا کہ اسکول کی نقل و حمل میں ماسک پہننا بھی اختیاری ہوگا، اس لیے کہ طلباء نے پورا دن ایک ساتھ گزارنا ہوگا۔ صوبے کا لازمی ماسک مینڈیٹ جولائی 2020 سے لگاتار 21 مہینوں سے نافذ ہے اور یہ آخری صوبہ ہوگا جس کے لیے زیادہ تر اندرونی جگہوں پر ماسک کی ضرورت ہوگی۔ پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ واحد دوسرا صوبہ ہے جس کے پاس مینڈیٹ موجود ہے۔ جمعہ 6 مئی کو اپنا حکم ختم کر دیتا ہے۔ این ڈی پی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم میں متعدد پیشہ ور افراد شامل ہیں، جن میں اسکول بورڈ کے ٹرسٹیز، میونسپل کونسلرز، کاروباری مالکان، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان، اساتذہ، مزدور رہنما اور اکاؤنٹنٹ شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹیریو کی 2 سیاسی جماعتوں کے پاس انتخابی مہم کے پہلے دن امیدواروں کی مکمل سیٹیں ہیں۔ انٹیریو کی 4 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے 2 کے پاس انتخابی مہم کے پہلے دن کے لیے امیدواروں کی مکمل سلیٹ بند ہے، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی فہرستیں بھر دی جائیں گی۔ پروگریسو کنزرویٹو پارٹی اور نیو ڈیموکریٹک پارٹی دونوں 124 امیدواروں پر فخر کر رہے ہیں۔ این ڈی پی نے کہا کہ ان کی ٹیم میں متعدد پیشہ ور افراد شامل ہیں، جن میں اسکول بورڈ کے ٹرسٹیز، میونسپل کونسلرز، کاروباری مالکان، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان، اساتذہ، مزدور رہنما اور اکاؤنٹنٹ شامل ہیں۔ یہ ٹیم مضبوط ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گرین پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اب تک 114 امیدوار ہیں۔ 6 امیدوار ہیں جن کی نامزدگی اگلے چند دنوں میں متوقع ہے، جبکہ 4 کی حتمی اسکریننگ میں ہیں۔ لبرلز بھی 110 نامزدگیوں کے ساتھ قریب ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ مہم کے لیے 124 امیدواروں کی مکمل سلیٹ چلائیں گے۔ لبرلز کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے نصف سے زیادہ امیدوار خواتین ہیں۔ انٹیریو کی انتخابی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز بدھ کے روز ہوا، جس میں پارٹی کے چاروں رہنماؤں نے اپنا وقت گریٹر ٹورنٹو ایریا میں گزارنے سے پہلے مختلف ریلیوں کی طرف جانے سے پہلے پگ ڈنڈی پر کچھ رفتار پیدا کرنے کی امید میں کیا۔ افغانستان میں مسلسل بارشوں اور ڈیم ٹوٹنے کے باعث آنے والے سیلاب نے 10 صوبوں میں تباہی مچا دی۔
جس کے نتیجے میں 22 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان میں بند ٹوٹنے اور مسلسل بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آ گئی اور سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے نے راستے میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سیلاب کے نتیجے میں 22 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے۔ سیلابی ریلے نے افغانستان کے 10 صوبوں بادغیس، قندھار، ہلمند، ہرات، بدخشاں، تہار، پروان، قندوز، مدیان، وردک، بغلان، فاریاب اور جوزان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیلاب سے سب سے زیادہ صوبے بغلان، پروان اور بدغیس متاثر ہوئے، جہاں درجنوں مکانات تباہ اور ذرائع آمد و رفت معطل ہو گئے۔ سڑکوں سے نکاسی آگ کے بعد ٹریفک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ دریں اثنا اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ متاثرہ شہریوں کو سرکاری دفاتر اور اسکولوں میں قائم ایمرجنسی ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیلابی ریلے میں 10 سے زائد مویشی بھی بہہ گئے۔ واضح رہے کہ جنگ زدہ افغانستان میں گزشتہ برس اگست میں طالبان نے اپنی حکومت قائم کی ہے، جسے اب تک عالمی سطح پر تسلیم نہ کیے جانے کی وجہ سے شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو روس کے بارے میں خفیہ معلومات دیں، جس کے سبب 12 روسی جرنیل یوکرین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ معروف امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو روس کے بارے میں خفیہ معلومات دیں، جس کے سبب 12 روسی جرنیل یوکرین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ امریکہ کی جانب سے دی گئی خفیہ معلومات میں موجودہ جنگ میں مرنے والے روسی جرنیلوں کو نشانہ بنانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اخبار نے لکھا کہ امریکہ نے یوکرین کو روسی فوجی ہیڈ کوارٹرز کی لوکیشن اور دیگر معلومات فراہم کی۔ یوکرینی حکام کے مطابق فورسز نے اگلے مورچوں پر 12 روسی جرنیلوں کو ہلاک کیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 12 جرنیلوں کی ہلاکت بہت بڑی تعداد ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔